نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس کی تیاریاں۔ عراقی وزیر اعظم کو صدر جو بائیڈن کی جانب سے وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت۔ ماسکو نگورنو قرباخ میں تشدد کے حالیہ اضافے سے شدید پریشان ہے، روسی وزارت خارجہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ صدر جو بائیڈن اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر سے قبل نیو یارک میں ہیں، جہاں وہ عالمی رہنماؤں کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ امریکی قیادت کے بارے میں ان کے ویژن اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے کثیر الجہتی نقطہ نظر سے دنیا کے سب سے اہم مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ ان مسائل میں سے کچھ کا تعلق موسمیاتی تبدیلی اور یوکرین میں جاری جنگ سے ہے، جس کے عالمی سپلائی چین اور افراط زر پر دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جمعے کے روز جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ عراقی وزیر اعظم محمد شیعہ السوڈانی کو صدر جو بائیڈن کی جانب سے وائٹ ہاؤس کے دورے پر آنے کی دعوت موصول ہوئی ہے۔ عراقی وزیر اعظم نے پیر کو نیو یارک میں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن سے ملاقات کی اور عراقی سرکاری میڈیا کے مطابق سوڈانی نے کہا کہ واشنگٹن کے سرکاری دورے کی تاریخ بعد میں طے کی جائے گی۔ وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے نیو یارک میں ہیں۔ عراقی وزیر اعظم کے گزشتہ سال اقتدار میں آنے کے بعد ابھی تک ان کی صدر بائیڈن سے ملاقات نہیں ہوئی۔ سوڈانی تہران کے شیعہ مسلم گروپ کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ اگر امریکایی‌ها دست از دخالتشون در ایران کے صدر نے خلیج فارس کے ملکوں اور دنیا بھر میں امریکہ کی عدم مداخلت کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ خلیجی ملکوں کے معاملات میں دخل اندازی سے گریز کرتا ہے اور پولیس کے ہاتھوں ہلاکتوں جیسے گھریلو مسائل پر توجہ دیتا ہے تو علاقائی تعلقات میں نمایاں بہتری آ سکتی ہے۔ رئیسی نے اپنے خطاب میں ایران پر امریکی پابندیوں کو چیلنج کرتے ہوئے اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے ایران کی جوہری ترقی کے حوالے سے کسی انحراف کی اطلاع نہیں دی ہے۔ رئیسی نے خطے کے ملکوں کو خبردار کیا کہ وہ امریکہ کے اتحادی اسرائیل کے ساتھ زیادہ قریب نہ آئیں اور کہا کہ صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے سے سلامتی پیدا نہیں ہوتی۔ ایرانی صدر کے اس بیان پر تاحال امریکہ کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ ماسکو نگورنو قرباخ میں تشدد کے حالیہ اضافے سے شدید پریشان ہے۔ زخارووا نے کہا کہ روس فریقین پر زور دیتا ہے کہ وہ خون ریزی کو روکیں، فوری طور پر دشمنی ختم کریں اور سیاسی اور سفارتی تصفیے کے راستے پر واپس آئیں۔ آذربائیجان نے منگل کو نگورنو قرباخ کے علاقے میں آرمینیائی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے انسداد دہشت گردی آپریشن کا آغاز کیا اور اس علاقے کے حکام نے اس کے دارالحکومت کے ارد گرد بھاری توپخانے سے فائرنگ کی اطلاع دی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ ہم نے طالبان کو تسلیم نہیں کیا اور فی الوقت ایسا کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جائز حیثیت کو تسلیم کیا جائے تو انہیں چاہیے کہ وہ جائز طریقے سے ان وعدوں کو پورا کریں جو انہوں نے بین الاقوامی برادری کے ساتھ کیے ہیں کہ وہ کس طرح حکومت کریں گے، خاص طور پر خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ ان کا سلوک کیسا ہوگا، لیکن انہوں نے وعدوں کی پاسداری نہیں کی ہے۔ جان کربی نے مزید کہا کہ القاعدہ گروپ کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے اور افغانستان میں اس کی واپسی کا امکان نہیں ہے، تاہم یقیناً ہم دوسرے دہشت گرد نیٹ ورکس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ عراقی F-16 لڑاکا طیاروں نے شمالی صوبے کرکوک میں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجو گروپ کے زیر استعمال ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ جوائنٹ آپریشن کمانڈ کی جانب سے جاری کردہ ویڈیو میں علاقے سے گہرا دھواں اٹھتے دیکھا جا سکتا ہے۔ جوائنٹ آپریشنز کمانڈ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حملوں کے نتیجے میں کرکوک میں گروپ کے ٹھکانوں کو شدید نقصان پہنچا ہے، لیکن نشانہ بننے والے اہداف کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ اسلامک اسٹیٹ گروپ نے 2014 میں شام اور عراق کے ایک بڑے علاقے میں خود ساختہ خلافت کا اعلان کرتے ہوئے قبضہ کر لیا تھا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور یوٹیوب نے منگل کو کہا کہ برطانوی اداکار اور کامیڈین رسل برانڈ اب اس کی ویڈیو سٹریمنگ سائٹ سے پیسے نہیں کما سکیں گے۔ رسل برانڈ پر متعدد خواتین کے ساتھ زیادتی کے الزامات سامنے آنے کے بعد یوٹیوب نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ رسل برانڈ نے ان تمام الزامات کی تردید کی ہے۔ Very serious allegations that I absolutely refute. اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔